یہ نہ ہی کوئی سیاسی ایشو ہے، نہ ہی کوئی لسانی ایشو ہے، نہ ہی اس کا کسی قسم سے کوئی رنگ جو ہے وہ دیا جائے. اور سب پارٹی سے مجھے خوشی ہوئی جس طریقے سے جماعت اسلامی نے یہ بات بڑی کلیئر کی، ایم کیو ایم نے بات بہت کلیئر کی کہ جی یہ کوئی لسانی ایشو نہیں ہے. اور ایم کیو ایم نے بھی یہ کہا کہ جی ہمارے بھی خدشات ہیں، اگر کوئی بھی قیمتی جانیں کسی کی بھی ایکسیڈنٹ میں جاتی ہیں تو ہمیں بھی اس کا افسوس ہوتا ہے. اے این پی نے بھی یہ کہا، جماعت اسلامی نے بھی یہ کہا، اور بڑی بات یہ ہے کہ ٹرانسپورٹر حضرات نے بھی یہ کہا کہ جی ہاں کوئی بھی شخص جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ خدا نہ خواستہ کس کی جان جائے. اگر کسی ڈرائیور کی نااہلی ہے، کوتاہی ہے تو اس کو اس طرح دیکھا جائے. اس میں ایک بات بتا دوں کہ جو جتنے بھی حادثات واقعات ہوتے ہیں اس میں پولیس جو ہے وہ ان ٹرک ڈرائیورز کو یا اس ٹرالر ڈرائیور کو گرفتار کرتی ہے، وہ گرفتار ہوتے ہیں. کل بھی ایک واقعہ ہوا ایک واٹر ٹینکر کا، اس میں گرفتار کیا گیا جو واٹر ٹینکر کو ڈرائیو کر رہا تھا. اس کے بعد افسوسناک واقعہ ہوا کہ 5-6 واٹر ٹینکر جو ہے وہ ان کو جلایا گیا، جو کہ نہایت افسوسناک واقعہ. وزیر اعلیٰ صاحب نے سختی سے اس کا نوٹس لیا، بہت ناراضگی کا اظہار کیا، اور وزیر اعلیٰ صاحب کی ہدایت پر آج یہ پوری جو ہے میٹنگ ہوئی، سب اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ بٹھایا گیا. ہوم منسٹر صاحب نے فوری طور پر ایکشن لیا، اور کل جو ہے جن لوگوں نے وہ جلاؤ گراؤ میں ملوث تھے 15 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے. سندھ پولیس نے ان 15 لوگوں کو گرفتار کیا جو لوگ جلاؤ گراؤ میں شامل تھے، اور اس ٹرک ڈرائیور بھی گرفتار ہوا جو ٹرک ڈرائیور جس کی کوتاہی تھی، جس کی لاپرواہی تھی. تو اس پہ یہ بھی اتفاق ہوا کہ ان کو ہم ایز اے حادثاتی یا ایڈمنسٹریٹو ایشو دیکھیں گے. اس پہ کوئی سیاسی بیان بازیاں ہم سب اوائڈ کریں گے، کوئی ایسی سیاسی بیان بازیاں نہ ہوں کہ اس سے کوئی غلط رنگ جائے. کیونکہ ایک چیز ہمارے لیے باعث تشویش ضرور ہے کہ حادثات نہیں ہونے چاہیے. ہر قیمتی جان بہت امپورٹنٹ ہے، ہر انسان کی قیمتی جان بہت امپورٹنٹ ہے. حادثات نہیں ہونے چاہیے، لیکن چند دنوں سے اس کو جس طریقے سے ایک خاص طور پر میں سمجھتا ہوں اس کی یا تو اس کی کوریج کوئی خاص ہو رہی ہے کہ جی حادثات کو صرف ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، یا اگر یہ پہلے نہیں ہوتے تھے تو ابھی اتنی فریکوینسی سے کیوں ہو رہے ہیں. دو باتیں نا، ایک بات ہے کہ جی حادثات ہمیشہ ہوتے رہے ہیں، چند دنوں سے ان حادثات کو زیادہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. ایک یہ فیکٹر ہے. ایک فیکٹر ہے کہ اگر نہیں یہ ہوتے گئے لیکن یا پہلے نہیں ہوتے تو ابھی کوئی حسن اتفاق ہے کہ روزانہ یہ حادثات ہو رہے ہیں اور اس کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. تو ہر پہلو پہ حکومت بھی ضرور دیکھ رہی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جی اس شہر میں کا امن امان قائم رہے، اس شہر کا امن امان برقرار رہے، اور خدا نہ خواستہ کسی بھی سیاسی بیان سے یا کسی بھی بیان کوئی ٹرانسپورٹر حضرات کی طرف سے آ جائے یا کسی پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے آ جائے، اس کا کوئی تیسری طاقت، کوئی ایسی قوت جو امن امان کو خراب کرنا چاہتی ہو، وہ اس کا کوئی ناجائز فائدہ نہ اٹھائے. ہم نہیں چاہتے کہ ظاہر ہے ہمارے اس ملک کے دشمن ممالک بہت ہیں، ان دشمن ممالک کے ادارے 24 گھنٹے نظر رکھ کر بیٹھے ہیں کہ جی ہم کوئی ایسا موقع ہو کہ ہم کوئی آگ لگائیں. تو خدا نہ خواستہ کوئی ایسا فیکٹر نہ ہو جو کہ وہ چاہتا ہو کہ جی اس طرح کی چیزیں. تو ہر پہلوؤں کو گورنمنٹ بہت سنجیدگی کے ساتھ دیکھ رہی ہے. لیکن آج کی میٹنگ کے بعد الحمدللہ یہ بہت ہی لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج جائے گا کہ ہم سب ایک ہیں، ہم سب پاکستانی ہیں، اور اگر حادثات نہ ہو، ایک بھی نہ ہو، اگر خدا نہ خواستہ ہوتا ہے تو اس کو حادثہ کر کے دیکھا جائے گا، اس کو کوئی سیاسی لسانی یا کسی اور قسم کا کوئی رنگ جو ہے وہ نہیں دیا جائے گا. یہ سب کا اتفاق. اور دیکھ رہے ہیں آج یہ وہی خوبصورتی ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو کہ اسٹیک ہولڈرز ہیں اس شہر کے، وہ یہاں پر ایک میز پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس چیز پہ اتفاق کیا ہے کہ ہمیں ان تمام ایسے لوگ جو کہ اس طرح کی کوئی ہوا دینے کی کوشش کرتے ہیں یا ہوا دینا چاہتے ہیں، ان کے لیے کلیئر میسج ہے. ہم سارے ایک انڈر دا ون امبریلا سارے پاکستانی ایک ہیں. جو ایشوز ہوں گے اس کو ایشوز کے لحاظ سے ہی ٹیکل کیا جائے گا، ان ایشوز کو کسی اور طریقے سے ٹیکل نہیں کیا جائے گا. ہم سب میں یہ اتفاق ہے، ہم سب لوگوں کی یہی ایک یہاں سے کلیکٹیو میسج جو ہے وہ جانا چاہیے کہ ہم پاکستانی لوگ جو ہے ہمیں کوئی کسی قسم کی بھی اس طرح کی چیزوں میں ہم لوگ نہیں آئیں گے. تو باقی
کہیں سے بھی میں نے کہا بیچ میں ٹرانسپورٹر حضرات کی طرف سے بھی کچھ بیان آتا ہے تو اس کو بھی ہم نے جو ہے ان کو بھی ہم نے ریکویسٹ کی کہ آپ بھی اس طرح کی کوئی چیز کبھی نہ دیں. آپ کا کام کاروبار کرنا ہے, آپ کا کام کوئی اور کوئی چیز نہیں ہے. لیکن سب نے اتفاق کیا, اور میں سمجھتا ہوں آج جس ماحول میں پوری میٹنگ ہوئی ہے, اور وہ پوری میٹنگ ہم نے اپنے مطلب سب کو بتا کے اس کے ہم نے منٹس بھی کر رہے ہیں, اس کا ریکارڈ بھی رکھا ہے ہم نے, کہ آپ جب بھی ضرورت پڑے گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنے افہام و تفہیم کے ساتھ اور اچھے ماحول میں یہ ملاقات ہوئی. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایشوز کو ریزالو کریں. یس, گورنمنٹ کے لیے چیلنج ہے. ایک ایسا شہر ہے کراچی جس میں پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ہیوی ٹریفک چلتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ پورٹ یہاں پر ایک ہی ہے پورے پاکستان میں, تو پورے پاکستان کی امپورٹ کراچی سے ہوتی ہے, پورے پاکستان کی ایکسپورٹ کراچی سے ہوتی ہے. تو کراچی کے ان چیزوں کا مقابلہ آپ کسی اور جگہ سے نہیں کر سکتے, کسی اور شہر سے نہیں کرتے. لیکن اس کے علاوہ بھی ایڈیشنل آئی جی صاحب نے مجھے جو فگرز دی تو مجھے وہ فگر دی تھی کہ ہمارے پاس جو لاہور کی یا پنجاب کے دوسرے پارٹ سے ایکسیڈنٹ ہے اس سے پرسنٹیج ہمارے ایکسیڈنٹس کی بہت زیادہ کم ہے. لیکن میں اس کمپیریزن میں کبھی پرسنلی میں بتاؤں میں کمپیریزن نہ دوں, لیکن وہ ہمارے پاس ایکسیڈنٹس کی جو تعداد ہے وہ کم ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ان نمبرز کو میں سائڈ میں کر دوں, ہماری اور گورنمنٹ کی ریسپانسبلٹی ہے کہ ایک بھی حادثہ نہ ہو, ہر ایک قیمتی جان کی حفاظت کی جائے. لیکن میں پھر وہ بتا رہا ہوں کہ ہمارے پاس چیلنجز ہیں. اگر کراچی میں ہیوی ٹریفک کو مکمل طور پہ ہم بند کر دیں تو پورے پاکستان سے جو ہے وہ اس کی امپورٹ اور ایکسپورٹ جو ہے وہ آپ کی سٹک ہو جائے گی. ہم نے ٹرانسپورٹر حضرات کے ہی جو ہے ریکویسٹ پہ 1 گھنٹہ ہم نے ٹائم بڑھایا. پہلے 11 بجے سے 6 بجے تک, ہم نے 10 بجے سے 6 بجے تک کیا ہے, اور اس میں بھی ٹریفک پولیس کو پابند کیا کہ ان آورز میں بھی ٹریفک پولیس زیادہ ویجیلنٹ ہوگی, زیادہ جو ہے وہ ایکٹیویٹی کے ساتھ وہ کوشش کرے گی. اور میں نے ٹرانسپورٹ حضرات کو میں نے کہا کہ اس میٹنگ کے بعد آپ نے اپنے تمام ایسوسیشنیں جو بیٹھی ہوئی ہیں وہ اپنے ممبرز کو بلائیں, ان کو بھی کہیں پابند کریں کہ وہ ان کے ڈرائیور بہت ہی احتیاط کے ساتھ گاڑی چلائیں, اپنی گاڑیوں کو فٹ رکھیں, فٹنس اس گاڑیوں کی ٹھیک رکھیں تاکہ اس طرح کی کوئی چیزیں جو ہے وہ نہ ہو سکیں. تو یہی چند مقاصد تھے, یہی چند گزارشات تھی, اور میں چاہتا ہوں کہ یہی یہاں سے جو یونٹی کا میسج ہے اور یہاں سے جو ہمارا ایک اچھا میسج ہے کہ جی کوئی بھی جو ہے وہ اس کو غلط وے میں نہ لے, کہ سب ہم ایک طریقے سے ایک بھائی کی طرح رہ رہے ہیں. میں گزارش کروں گا اگر 2 لفظ جو ہے فاروق ستار صاحب جو ہے وہ بھی بات کر لیں. اچھا جی, سب سے پہلے تو یہ کہ میرے لیے اسلام آباد سے جب یہ کانفرنس کا وقت تھا اس پر پہنچنا ممکن نہیں تھا. بہرحال چونکہ کانفرنس کی نوعیت انتہائی اہم تھی